رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ verse 122. O children of Israel, remember the special favor which I bestowed upon you, that I exalted you above all other nations. Guard yourself against the day when one soul shall not avail another. No ransom shall be taken, no intercession shall profit anyone, and no help shall be given. اس آیت میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ ڈسینڈنٹس تھے پروفٹ یعقوب کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. ان کا مقصد ان کو چوز کرنے کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اینڈ کال ادرس ٹو دا اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ وہ یہ مقصد جو ان کا تھا مین پرپس، وہ اس کو بھول چکے تھے. اس کے برعکس انہوں نے یہ اپنے اندر ایک پرائڈ پیدا کر لیا تھا کہ ہم چوزن ہیں، بیکاز ہم جو ہیں ہم اولاد ہیں حضرت یعقوب کی، ہم پرائورٹائزڈ ہیں. ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ باقی جو مین پرپس تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا وہ انہوں نے بھلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور علم کو حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے میسج کو پھیلانے کے لیے چوز کیا تھا، نہ کہ ان کی لینیج کی وجہ سے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے چنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کو عام کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی فیورز ان کو اس لیے دی تھیں کیونکہ ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. ان کو دین کی جو اتنی بڑی بلیسنگ دی تھی انہوں نے اس کو ویلیو نہیں کیا. سب سے بڑا لیسن اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس ٹائم پہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. قرآن جیسی اتنی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے فارورڈ کرنا، اس سے بڑی فیور کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی. جو ہدایت ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کو دینے کی اس کی مرضی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں. بنی اسرائیل جو تھے وہ ہم ہمیشہ کمپلین کرتے تھے، وہ پرابلمس پر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن وہ فیورز جو اللہ تعالیٰ کی تھیں ان پر کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرتے تھے. رادر وہ انگریٹفل ہونا شروع ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی تمام بلیسنگس کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اف یو آر گریٹفل ٹو دا بلیسنگس آئی ول انکریز دا بلیسنگس اپون یو. ہم جتنا شکر گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں اور بلیسنگس عطا فرمائیں گے. اس میں سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ چاہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ کلوز کر لیں اپنے آپ کو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا نظریہ یا آپ کا جو زندگی کی طرف دیکھنے کا نظریہ ہے وہ پازیٹیو ہے. when you have a positive outlook towards your life, only then you can walk on that route. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ وقت نکل جائے گا، جب قیامت کا دن آ جائے گا، جب ججمنٹ ڈے آئے گا، اس وقت نہ تو ہمیں کوئی ہیلپ کرے گا، نہ ہی ہم کسی سے ہیلپ لے سکیں گے، نہ ہی ہم ایکسپلینیشنز دے سکیں گے کہ ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا تو ہمیں دوبارہ اس وقت میں واپس لے جائے اور ہم دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر کے ہم اچھے بن جائیں گے. ایسا کوئی چانس نہیں ہمیں ملے گا. سو ہمیں اپنی قیامت کے دن کے لیے، ڈے آف ججمنٹ کے لیے، وی شوڈ بی ریڈی فار اٹ، بیکاز وی ول بی اکاؤنٹیبل وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان اس دنیا. سو میک کانسٹنٹ ایفرٹس to become a good person by helping others, by gaining good deeds in different matters. تو ہمیں اس آیت سے کیا لیسن ملتا ہے؟ سب سے پہلے be thankful, do not complain, be always thankful in each and every situation, in whatever situation you are. Count your blessings. If Allah Ta'ala has given you guidance, count it, that how He has blessed us. Be aware of your actions, because we will be answerable on the day of judgment. Pride, praise, arrogance, these are the things that should not come in our way, because these can eat all of our good deeds. آپ کو پتہ تعریف
پرائڈ، ایروگنس، یہ چیزیں آپ کو ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی تعریف سن کے خوش ہونا، یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، بیکاز اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایگو آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک پرائڈ آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، کبھی بھی، اور ہمبل ہونا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے اندر یہ پرائڈ نہیں لے کے آنا چاہیے کہ ہم بہت کوئی پرفیکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کے راستے پہ رکھے، اور ہمیشہ برے وقت، برے راستے سے بچائے، اور ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔